بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. میں سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا بھول گیا. آج کا سوال جو ہے اسپارکس کے اسمارٹ واچ کے لیے، اسپارکس کی اسمارٹ واچ کے لیے یہ سوال ہے جناب عشرہ مبشرہ. یہ وہ صحابہ ہیں، ہمارے لیے تو سارے صحابی جنتی ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جنت کی بشارت دی کہ یہ جنت میں جائیں گے. آپ سے سوال یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کی جو صحابہ کی تعداد ہے یہ کتنی ہے؟ اس کا جواب آپ نے ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ دینا ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے. اس پہ میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنا نام اور ایڈریس بتائیں گے تو اسپارکس کی جو اسمارٹ واچ ہے وہ آپ کے اس ایڈریس پہ پہنچا دی جائے گی انشاءاللہ. حضور معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کی بات کو کاٹا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا بلال بھائی کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے ساتھ اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں. پھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر تیسرے عشرے کی 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو. ایک 10 ہو گئی، پھر اس میں سے کچھ اور کم آخری عشرہ ہو گیا نا جی، آخری عشرے کی طاق راتیں ہو گئی تو 5 راتیں آ گئی، یعنی کہ 21 بھی ہو سکتی تھی، 23 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اور ایک روایت لیکن گمان زیادہ یہ ہے کہ 27ویں شب ہے. بات گمان کی نہیں ہے نا جی، صحیح بات تو اس حکم کی ہے یا بات اس رہنمائی کی ہے جو اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بے شک جب آپ نے 10 راتوں کا ذکر فرما کے پھر طاق 5 ارشاد فرمایا. اب جب گمان کو آپ دیکھیں تو روایت میں ایک حدیث شریف یہ بھی ملتی ہے کہ تب جب آپ نے بات فرمائی طاق رات کی اور آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے ساتھ متقف ہوں، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے وہ رات دکھا دی ہے، اس صبح میری پیشانی پر جو ہے مٹی بھی ہوگی اور پانی بھی ہوگا. تو صحابہ کرام سے روایت ملتی ہے کہ اسی اعتکاف میں آپ نے جب 21ویں کی صبح جماعت کرائی تو بارش ہو چکی بارش تھی رات کو، وہ 9 اور صبح آپ کے پیشانی مبارک پر مٹی بھی لگی تھی اور پانی بھی تھا. اب آپ نے فرمایا صحابہ کرام نے کہ وہ 21ویں کی رات تھی، لیکن وہ اصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسے اختیار کرنے کی ضرورت. اب جب آپ نے ارشاد فرمایا مجھے میری طرف سوال کرتے ہوئے تو آپ نے فرمایا بلال بھائی کہ جسے طاق رات نصیب ہو جائے وہ کیسا ہوگا. اب ہم اس کوشش میں پورا زور لگاتے ہیں کہ طاق رات کون سی ہے. اللہ کریم نے ہمیں وہ 5 حصے دیے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں کم علم آدمی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک رات مقرر کر دی جاتی اور پھر اس رات کو کلی طور پر کوئی عبادت نہ کرتا تو اس پر سوال بہت بڑا ہو جاتا، پھر پکڑ ہوتی. یہ اللہ کریم نے رعایت عطا فرمائی ہے. اچھا، تو جب ہم اب متعلقہ کو چھوڑ کر غیر متعلقہ کی بحث میں چلے گئے. متعلقہ تو یہ ہے نا جو آپ کا سوال ہے کہ یہ رات نصیب ہو تو بندہ کیسا ہو. ہم چلے گئے کہ رات کون سی ہے، آپ کہیں گے یہ ہے، میں کہوں گے نہیں، میں نہیں مانتا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، روایات یہ ہیں، علماء یہ بحث کر رہے ہیں، اس رات کو یہ واقعات پیش ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ شبیں ہوں. ممکن ہے جی، اللہ قادر ہے. ایک جگہ کی رات طاق ایک ہو، زمین میں دوسری جگہ پر رات جو ہے رات دن کا فرق ہے، کوئی دوسری طاق رات ہو، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ہوگی طاق رات میں سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. اب جب ہم بات اس کی کرتے ہیں کہ جسے یہ طاق رات نصیب ہوئی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راتوں کی سردار رات ہے. بے شک. اچھا، اس سردار رات کا نصیب ہونا، تو ایک میں سادہ سا کلی عرض کرتا ہوں کہ یہ عمل صالح ہے. عمل صالح، نیک عمل ہے، صالح عمل ہوتا ہے. جسے صالح عمل نصیب ہو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. تو پھر اصلاح عمل میں ہے تو عمل تو ظاہر ہے. ٹھیک. تو سمجھ آئی کہ وہ جو منتظر ہیں آخرت کے اجر و ثواب کا، یقینی بات ہماری توقع سے اللہ کریم زیادہ عطا فرماتے ہیں، لیکن جس اصلاح کو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے وہ تو موقع سے شروع ہو جائے گی. ٹھیک. اب اگر مجھے طاق رات نصیب ہوئی، عبادت نصیب ہوئی، اللہ کریم نے اس کی برکات مجھے عطا فرمائیں، تو میرا تو زبان و بیان اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات کی. لیکن اگر میرے اعمال ویسے کے ویسے ہیں تو کہیں میں نے اتنی بڑی عطا کو بھی رواجی پہلوؤں میں تو نہیں لے لیا. کیا بات. تو یہ وہ حصہ ہے جسے ہمیں اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں. ایک تو معاملہ آ گیا کہ اصلاح جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو بات کو آگے میں بڑھاؤں گا بھی. کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کی کیفیت شخص کی چینج ہو جائے جس کو کہ یہ رات نصیب ہوئی ہو؟
دیکھیں کیفیت آپ اسے اور پیچھے لے جائیں، بات نیت تک چلی جائے گی. جی کیفیت وارد ہوتی ہے مختلف حالات کے وقوع سے. ٹھیک. حادثہ پیش آیا، بندہ دکھی ہوگا، جی کیفیت دکھی آ گئی. بندے کو کامیابی ملی، اس کی کوئی بشارت ملی، فرحت آ گئی، خوشی آ گئی، تو یہ کیفیت اس پر طاری ہوگی. ایسی کون سی کیفیت ہے کہ جو طاق رات کو نصیب ہو اور عمل صالح بندہ اختیار نہ کرے؟ کیا بات. مطلب بندے کو بدگمانی میں جانے کے بجائے عمل اور ظاہر پر آنا چاہیے. اور اگر اسے کیفیت نصیب ہے جسے اللہ کریم کی رضا نصیب ہو، جس سے اللہ راضی ہو، اس کا عمل کس کیفیت کے تحت ہونا چاہیے وہ عمل بتا دے گا.